غنہ کی مختلف صورتیں ہیں جن کو ہم اس طرح سے پڑھ لیتے ہیں کہ غنہ کس صورت میں ہوگا اور کس صورت میں نہیں ہوگا، کن حروف پر غنہ ہوگا اور کن حروف پر غنہ نہیں ہوگا. یعنی اس صورت میں غنہ ہوگا اور اس صورت میں غنہ نہیں ہوگا. غنہ کرنے والی صورتوں میں ہم پڑھ لیتے ہیں نون اور میم مشدد، اس پر ہر حال میں غنہ ہوگا کہ نون پر جیسا یہ نون ہے اور نون پر شد ہے، یا یہ میم ہے اور میم پر شد ہے، تو ان دونوں حروف پر جب بھی نون اور میم پر شد آئے گی ہر حال میں غنہ ہوگا. جیسے جتنی آواز کے اندر آپ محسوس فرمائیں کہ حسن پیدا ہو گیا ہے تب تک جو ہے وہ آپ آواز کو ناک میں یا منہ میں روک سکتے ہیں اور آواز کو کے اندر ٹھہراؤ لا سکتے ہیں. اور اسی طرح نون ساکن یا تنوین کے بعد، تنوین کہتے ہیں دو زبر دو زیر دو پیش کو، نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حروف حلقی آ جائیں، یعنی حروف حلقی 6 ہیں، حمزہ ہا عین ہا غین خا، حروف حلقی اور لام اور را آ جائیں، یہ 8 حروف آ جائیں نون ساکن یا تنوین کے بعد، تو اس صورت میں غنہ نہیں ہوگا. اس کی مثال دیکھیے معتدل اثیم، یعنی نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حروف حلقی اور لام اور را میں سے ان 8 حروف میں سے کوئی ایک حرف آ جائے اس صورت میں نون ساکن یا تنوین پر غنہ نہیں کیا جائے گا. معتدل اثیم، یہاں دال کے نیچے 2 زیر ہیں یعنی تنوین، اور اس سے اگلا حرف حمزہ ہے اور حمزہ حروف حلقی میں سے ہے، اس لیے یہاں پر غنہ نہیں کیا جائے گا. اور اسی طرح اگلی صورت دیکھیے نون ساکن، نون ساکن کے بعد ان 8 حروف میں سے اگر کوئی ایک حرف آ جائے تو یہاں پر نون ساکن کے بعد را آ چکا ہے، را، تو اس صورت میں بھی غنہ نہیں کیا جائے گا. من رسول، من رسول. اور اسی طرح اس مثال میں دیکھیے کہ نون ساکن کے بعد یہاں بھی را آ گیا ہے تو یہاں بھی نون ساکن پر غنہ نہیں کیا جائے گا. جیسے من ربک، من ربک. اور اسی طرح اگلی مثال دیکھیے نار حامیہ، یہاں پر را پر تنوین ہے یعنی 2 پیش ہیں اور اس کے بعد حروف حلقی میں سے ہا آ گیا ہے، لہذا یہاں پر بھی غنہ نہیں ہوگا. صورت نمبر 2 دیکھیے. دوسری صورت یہ ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی حمزہ ہا عین ہا غین خا، یہ 6 حروف اور لام اور را کے علاوہ ان 8 حروف کے علاوہ باقی جو 21 حروف ہیں ان میں سے کوئی حرف آ جائے تو غنہ ہوگا، یعنی نون ساکن ہو یا تنوین کے بعد. خیرن یروا، یہاں اس را پر 2 زبر ہے یعنی تنوین ہے اور اس کے بعد یا ہے، اور یا حروف حلقی اور لام اور را میں سے نہیں ہے تو یہاں پر غنہ ہوگا. اور اسی طرح صحفا مطہرہ، یہاں پر فا کے اوپر 2 زبر ہیں اور آگے میم ہے، اور میم حروف حلقی میں سے بھی نہیں ہے اور لام اور را میں سے بھی نہیں ہے، لہذا یہاں پر بھی غنہ ہوگا. اور بھی بہت ساری مثالیں وہ آپ اپنی اسکرین پر ملاحظہ فرمائیے. ان وَإِنَّ أَنَّ إِنَّا إِنَّمَا إِنَّهَا
لما مما عما ثم عما فلما جمّن. یہ چند مثالیں تھیں نون اور میم مشدد کی. یہ چند مثالیں تھیں تصور نمبر 1 کی کہ جب میم مشدد ہو یا نون مشدد ہو تو ہر حال میں ان پر غنہ کیا جائے گا. غنہ کی تیسری صورت ہم پڑھتے ہیں. میم ساکن کے بعد میم یا با آ جائے تو غنہ ہوگا. میم ساکن ہو اور اس کے بعد میم یا با آ جائے. جیسے اس کی مثال دیکھیے, یہاں لہم, یہاں میم ساکن ہے اور میم ساکن کے بعد اگلا حرف میم ہے. جیسا کہ ہم نے پڑھا کہ میم ساکن کے بعد میم یا با آ جائے تو یہاں میم ساکن کے بعد میم ہے تو یہاں غنہ کر کے پڑھیں گے لہم. اور اسی طرح یہاں دیکھیے ترمیم بحجارۃ, یہاں پر میم ساکن کے بعد با آ گیا اور ہم نے اوپر پڑھا کہ میم ساکن کے بعد میم آ جائے یا با آ جائے تو دونوں صورتوں میں غنہ کر کے پڑھیں گے ترمیم بحجارۃ من سجیل. اور اسی طرح میم ساکن کے بعد میم یا با کے علاوہ باقی 27 حروف میں سے جون سا حرف بھی آئے گا تو وہاں غنہ نہیں ہوگا. اس کی یہاں مثال دیکھیے, یہ لکم کے اندر میم جو ہے یہ ساکن ہے اور اس کے بعد اگلا حرف جو ہے وہ دال ہے اور دال میم اور با میں سے نہیں ہے, لہذا یہاں پر غنہ بھی نہیں ہوگا. لکم دینکم, لکم دینکم. اور اسی طرح یہاں دیکھیے یہ میم بھی ساکن ہے اور اس میم کے بعد واو ہے اور یہ واو میم اور با میں سے نہیں ہے تو یہاں پر غنہ بھی نہیں ہوگا. لکم دینکم ولی دین, لکم دینکم ولی دین. غنہ کی چوتھی صورت یہ ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد با آ جائے تو نون ساکن اور تنوین کو میم سے بدل کر پڑھیں گے اور غنہ کریں گے. نون ساکن ہے, نون ساکن کے بعد با آ چکا ہے, اس نون ساکن کو اس چھوٹی سی میم سے بدل کر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے میم بعدی. امید ہے کہ آج کا سبق آپ کو سمجھ آ چکا ہوگا. اگلے سبق تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.